الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجباب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، کل گزشتہ آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگیوں سے جڑے ہوئے چند معجزاتی واقعات کو ذکر کر رہا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے معجزاتی چند واقعات تھے، وہ پورے ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعے، ان کے معجزے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام کس کس نوعیت سے اور کس کس طریقے سے ہوا ذکر کیا جا رہا تھا آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی حکومت عطا فرمائی تھی. ہواؤں پر بھی حکومت تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ تھا کہ ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا تھا، اور جب جی چاہتا اور جہاں جی چاہتا ہواؤں کو حکم دیتے، اور وہ ہوائیں اس تخت پر سوار ہونے کے بعد جہاں کا حکم ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو وہاں پہنچا دیتی تھی. چنانچہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں عطا فرمائی تھی جس کی مسافت 1 مہینہ صبح کی اور اس کی مسافت شام میں 1 مہینہ، یعنی صبح سے لے کر شام تک 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی ہوائیں. اور تفصیل آپ کے سامنے کل میں نے ذکر کر دی تھی. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے سیسے کے چشمے کو بہا دیا تھا. سیسا ایک سیال بہنے والی چیز ہوتی ہے پانی کی طرح. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ دوسری سیال چیزوں کے تو چشمے ہم دیکھتے ہیں، پانی کا چشمہ ہوتا ہے، اور انسان جنت کے اندر دودھ کا چشمہ دیکھے گا، اور شراب کا، کسی طریقے سے شہد کا، یہ سارے چشمے دیکھے گا. لیکن جو چیز سخت ہو، لوہے کی طرح سخت ہو، اس کو بالکل پگھلا کر پانی کے چشموں کی صورت میں اس کو بہانا، یہ جو کیا ہے سمجھے اللہ کی قدرت سے کوئی محال اور ناممکن تو نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کے چشمے کی طرح سیسے کا چشمہ بہا دیا تھا. اور یہ ساری نعمتیں گنوا کر وہ کفار مکہ اور وہ مشرکین مکہ کہ جو چند چیزوں کو محال سمجھتے تھے، ان محال کو ان کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ کفار مکہ اور وہ مشرکین مکہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کو وہ ناممکن اور محال سمجھتے تھے.
ناممکن اور محال سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو ذکر کیا کہ دیکھو پانی کا تو چشمہ ہوتا ہے، دودھ کا چشمہ ہوگا، اور وہ شراب کا چشمہ ہوگا، اور اسی طریقے سے شہد کا چشمہ ہوگا. ان ساری چیزوں کے چشمے تو ہوتے ہیں، ان کے چشمے تو ہوتے ہیں، لیکن کیا لوہے کی طرح سخت چیز، سخت دھات ہو، اس کو پانی کی طرح پگھلا کر اس کا چشمہ بہانا آپ کے یہاں یہ ناممکن اور محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ناممکن اور محال سمجھتے ہو، جیسے یہ چیز تمہارے نزدیک ناممکن اور محال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممکن بنا دیا اور پانی کے چشمے کی طرح اس کا جو شیشے کا چشمہ بہا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. جب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور کیا یہ قیامت کو قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو سمجھے پورے جوڑے ہوئے واقعات ہیں. فرمائے کہ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیشے کا چشمہ بہا دیا تھا. ضرورت پڑنے پر وہاں سے لے آتے تھے اور اس کے ذریعے آسانی سے برتن بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جناتوں کو بھی کر دیا تھا. آج لوگ بھی جنات تابع کرتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. بعضوں کے پاس واقعتاً ہوتے ہیں، حقیقتاً ہوتے ہیں، اور بعضوں کے پاس یہ ہوتا کچھ نہیں اور خامخواہ کہ وہ باپو بن جاتے ہیں اور سامنے والے کو ڈرا دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جناتوں کی جماعت، سارے جنات ان کے تابع تھے اور جناتوں کے ذریعے بڑے مشکل سے مشکل کام لیتے تھے. جناتوں کے ذریعے لیتے تھے اپنے پروردگار کے حکم سے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. جناتوں میں سے بعض ان کے سامنے آ کر وہ کام کرتے تھے کہ جو انسان کے لیے سمجھے دشوار ہوتے ہیں. ایسے کام، پہاڑوں کی چٹانوں کو پھوڑنا، پہاڑوں کی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا، اور بڑی زمین کی گہرائی میں جا کر پانی کے لیے کنویں وغیرہ اور بورنگ کھودنا، سمجھے بورنگ کرنا، کنویں کھودنا. یہ سمجھے ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے ذریعے کرتے تھے، اور کرنا ان کے لیے ضروری. جیسے ایک استاذ کا حکم طالب علم کے لیے ماننا، اور ایک ٹیچر کا اور پرنسپل کا حکم طالب علم کے لیے ماننا، اور حفظ کے استاذ کا یہ حفظ کے طالب علم کے لیے ماننا، سمجھے یہ جیسے کیا ہے ضروری تھا، یہ جیسے ضروری ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننا جناتوں کے لیے بھی ضروری تھا. اور کوئی نافرمانی کرتا تو اس کو سخت سزا دیتے تھے، پٹائی کرتے تھے، اس کی سخت پٹائی ہوتی تھی، سخت سزا ہوتی تھی ان کو. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جناتوں میں سے بعض وہ ہے کہ جو ان کے سامنے اپنے پروردگار کے حکم سے کام کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جناتوں میں سے جو ہمارے حکم سے اعراض کرے اور اعراض کرتا تو ہم اس کو یہ جہنم کا عذاب چکھائیں گے. سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناتوں میں سے جو جنات ہمارے حکم سے سمجھے روگردانی کرے، اعراض کرے، سرکشی کرے، تو ہم اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے. اور سمجھے ان کے اللہ کے حکم سے اعراض کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان جناتوں کو سزا دیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نبی کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے ان جناتوں کو نبی کا حکم نہ ماننے کی صورت میں بھی سخت سزا دیں گے. اچھا کیا کیا کام کرتے تھے؟ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. سخت کام لیتے تھے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محاریب، محراب بناتے تھے.
محراب سے مراد ایک چھوٹا سا محراب نہیں، عبادت خانے، مسجدیں بناتے تھے۔ آج اگر ایک مسجد بنانی ہو تو اس مسجد کے بنانے اور اس کی عمارت کی کھڑی کرنے میں کم از کم 2-2.5-3 سال تو لگ ہی جاتے ہیں، بالکل فائنل ہوتے ہوتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ جناتوں کو حکم کرتے تھے اور آن کے آن میں عمارت تیار ہو جاتی تھی، آن کے آن میں عمارت تیار ہو جاتی تھی۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ محاریب، عبادت خانے، مسجدیں سمجھے تیار کرتے تھے، محراب تیار کرتے تھے، عبادت خانے تیار کرتے تھے، جس کو وہ چاہتے تھے، محاریب۔ اور آگے فرمائے کہ وہ تماثیل، اور تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے، تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور یہاں اس کا معنی یہ کریں گے کہ تصویریں، مورتیاں اس کا معنی ہوتا ہے تمثال، مورتی، اور اس کی جمع ہے تماثیل، مورتیاں، اور یہاں یہ کیا ہے؟ مجسمے، تصویریں، صورتیں بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، مجسمے بناتے تھے۔ لیکن ایک سوال ہوگا کہ مجسمہ بنانا تو، تصویر بنانا تو جائز نہیں، حرام ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان جناتوں کے ذریعے یہ مورتیاں اور سمجھے یہ تصویریں اور یہ مجسمے کیوں بنواتے تھے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا جائز تھا، جاندار کی تصویر بنانا جائز تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اگر بنانے کا وہ حکم دیتے ہو تو کوئی اشکال اور کوئی سوال نہ ہونا چاہیے، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں، شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت کے احکامات بدلتے رہتے ہیں، جیسے ہماری شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت، بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ اور دیگر شریعتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں روزہ نام تھا خاموش رہنے کا، خاموش رہنے، خاموش رہو، یہ روزہ، جتنا کھانا ہو کھاؤ، پینا ہو پی لو، سمجھے، تو سب کچھ پالودہ پالودہ سب کچھ ہوتا تھا، صرف خاموش رہو، زبان پر کنٹرول کرو۔ یہ زبان پر کنٹرول کرنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ طلباء سے پوچھو کہ زبان پر کنٹرول کرنا جو ہے کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو زبان پر کنٹرول کرنا یہ ان کا روزہ تھا۔ تو شریعت کے احکامات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اگر تصویر بنانا جائز ہو اور مجسمے بنانا جاندار کے جائز ہو تو ان کی شریعت میں تھا، ان کی شریعت میں سمجھے جائز ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم دیتے تھے اور وہ جاندار کے مجسمے تیار کرتے تھے۔ اور ایک دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر تصویر اور مجسموں سے مراد جاندار کی تصویر اور جاندار کے مجسمے نہیں تھے، بلکہ غیر زیرو، غیر جاندار کی تصویر اور مجسمے ہوتے تھے، جیسے عمارت کا مجسمہ بنا دیا، سمجھے، عمارت کا مجسمہ بنا دیا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھے کسی عمارت کا فوٹو ہوتا ہے، کسی برج کا فوٹو ہوتا ہے، اور کوئی یہ باغ بغیچے کا فوٹو ہوتا ہے، اس طریقے سے سمجھے غیر زیرو کی تصویریں ہوتی تھی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جناتوں کے ذریعے بڑے بڑے عبادت خانے، سمجھے، محراب، عبادت خانے اور مسجدیں جو چاہتے تھے بنواتے تھے، اور مجسمے اور سمجھے صورتیں بنواتے تھے، وجفان، اور بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے لگن۔
प्याले लगन होते थे। इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ खिलाने के लिए लोगों को और दूसरों को खिलाने के लिए ज़रूरत बड़े बड़े बर्तनों की पड़ती थी, इसलिए बड़े बड़े लगन बनाते थे, बड़े बड़े प्याले पत्थरों से कुरेद कुरेद कर समझे लगन होते थे तैयार। और बड़ी बड़ी डेगचियाँ होती थी, और वो डेगचियाँ जे समझे ऐसी डेगची नहीं कि समझे हमारी औरत समझे उसको धो डाले। हमारे यहाँ डेगची क्या होती है, छोटी सी होती डेगची, समझे इतनी डेगची होती है, खाना पकने के बाद उसको ये औरत धो देती है और समझे धारी पर सजा देती है, घर में उसको रख देती है। यहाँ ये डेगचियाँ होती थी और बड़ी बड़ी डेगचियाँ होती, पहाड़ों की तरह एक ही जगह पर ये जमी हुई और ठहरी हुई, उनको उठाने का नाम नहीं, बस वो बनाई एक ही जगह पर जमी रहने वाली और थमी रहने वाली बड़ी बड़ी डेगचियाँ होती थी, डेगे होती थी। समझे हमारे यहाँ शादियों में और दावत के मौके पर जो डेगे होती है ना, समझे वो डेगे जे समझे तो उसके सामने बिल्कुल बच्चा लगे, इतनी बड़ी बड़ी डेगे होती थी। ये मस्जिद है समझे, और मस्जिद का पूरा अहाता है समझे, इससे भी बड़ी बड़ी डेगचियाँ होती थी। अब इतनी बड़ी समझे डेग हो और इतना बड़ा जो क्या है डेगचा हो, तो पूरी रोशन सोसाइटी के लोग भी मिलकर उसको उठा नहीं सकते हैं। बस वो एक जगह पर ये जमी हुई है, थमी हुई है, बस उसको जो है एक ही जगह पर रखा जाता था। वह कुदूर रासियात समझे, कुदूर रासियात यानी एक ही जगह पर जमी रहने वाली डेगचियाँ। यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कल जवाबि व कुदूरिर रासियात यअमलू आल दाऊद शुक्रन व कलीलुम मिन इबादिय शकूर। आगे अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि ऐ आले दाऊद, ऐ दाऊद के घराने वालों, तुम नेक अमल करो शुक्राने के तौर पर। समझे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के लोगों से कहा जा रहा है कि क्या करो, समझे नेक अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इन नेमतों से नवाजा है। देखो तरह तरह की नेमतों से नवाजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतों से नवाजा था, जिसका जिक्र माक़बल में आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कई नेमतों से नवाजा था। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह की तरफ से अगर नेमतें दी जावे, अल्लाह की तरफ से अगर नेमतें दी जावे तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और आमाल सालेहा करना चाहिए, नेक अमल करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत पर अगर कोई शख्स शुक्र अदा करेगा और आमाल सालेहा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतों में इजाफा होगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम लइन शकरतुम शुक्र अदा करोगे, मैंने जो नेमतें तुमको अता की है, इन नेमतों पर तुम अगर शुक्र अदा करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो मैं ज़रूर तुमको ज़्यादा अता करूँगा। वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। बात समझ में आ रही है? इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पूरा उसका ये जिस्म है ना, उसकी ये बॉडी, पूरा ये जिस्म, इस जिस्म और बॉडी में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों नेमतें समझे दे रखी है। आँख एक नेमत है, कान एक नेमत है, ज़ुबान नेमत है, दांत नेमत है, हाथ पाँव नेमत है, समझे दिमाग नेमत है, और सांस का अंदर आना और बाहर निकलना, समझे अंदर जाना बाहर निकलना, ये दो नेमतें अलग अलग है। समझे वक्त पर पेशाब का होना और वक्त पर इस्तंजे का होना, ये जो क्या है समझे अलग नेमत है। खाना हज़म होना ये अलग नेमत है। हज़ारों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बॉडी के अंदर फिट कर रखी है, हज़ारों नेमतें फिट कर रखी है। समझो आँख इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि आँख की नेमत अगर पूरी दुनिया मिलकर समझे अदा करना चाहे अदा नहीं कर सकती है, और पूरी दुनिया मिलकर अगर एक आँख बनाना चाहे आँख नहीं बना सकती है। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने फ्री में दे रखी है, अल्लाह ने फ्री में दे रखी है। कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई मीटर नहीं घूमता है कि भाई देखो
سمجھے تم آنکھ سے دیکھتے ہو لہذا تمہارا جی اتنا میٹر گھما ہے سمجھے. اے سی چلتی ہے تو اے سی کا تو میٹر باہر چلے گا اور انشاءاللہ جو ہے رمضان کے بعد بل آئے گا پتہ چلے گا کہ بھائی کتنا بل آیا سمجھے. لیکن آنکھ سمجھے جو دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، پاؤں چلتے ہیں اور ہاتھ جو کام کرتا ہے، دماغ سوچتا ہے اور ہاضمہ جو کیا ہے سمجھے کھانا ہضم کرتا ہے اور وقت پر پیشاب ہوتا ہے اور وقت پر جو استنجا ہوتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اللہ نے کوئی چارج نہیں، کوئی میٹر نہیں لگا رکھا ہے، فری آف ہے سب. جیو کی طرح فری ہو، کوئی چارج نہیں. اب تو اس کا بھی چارج ہو گیا تھوڑا ہو گیا. بہرحال سمجھے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے چاہتے کہ بھئی دیکھو جو ہے آنکھ دی ہے، آنکھ پر چارج لگے گا تو میرے خیال میں جو ہے کوئی شخص جو ہے آنکھ غلط جگہ استعمال نہ کرتا ہے یار سمجھے. جیسے سمجھے غلط لائٹ استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر صحیح بل بھرتے ہیں تو غلط لائٹ استعمال نہیں کرتے ہیں. اگر آنکھ کا چارج لگتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ میٹر لگا دیتے اور سمجھے 2 مہینے پر اس کا بل آتا اور چارج لگتا تو کوئی شخص یہ سمجھے غلط چیز نہ دیکھتا، کوئی شخص غلط نہ دیکھتا، بلکہ یہ کیا ہے یہ دیکھنے کی چاہت اور دیکھنے کی حرص ہوتی، اس کے باوجود بھی نگاہوں کو جھکا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ چارج لگے گا، یونٹ پڑے گا ایک. کان غلط نہ سنتا، زبان غلط نہ بولتے. لیکن دیکھیے اللہ نے فری کر رکھا ہے سب. ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فٹ کر رکھی ہے اور بالکل مفت میں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید نعمتیں ملے گی، میں تم کو زیادہ نعمتیں دوں گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں. آگے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے گھرانے والو تم نیک عمل کرو شکرانے کے طور پر. اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہے شکرانے کے طور پر. آدمی کو روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. کس شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ تو نے سمجھے آنکھ کی نعمت دی، کان کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی اور پورے جسم میں ہزاروں نعمت دی، نعمت عطا فرمائی. اور ان نعمتوں کے استعمال کرنے کا آپ نے ہمیں سمجھے حق دیا اور آپ نے ہمیں صحیح سالم رکھا. آپ نے ہمیں صحیح سالم رکھا. اس کے شکرانے کے طور پر آدمی کو روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کرنا چاہیے. وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہے، بہت کم شکر گزار ہے، اکثر ناشکرے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہے. اگر یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اور اپنی تحویل میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مفت میں دے رہا ہے، اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتی اور انسان کو اس کا سمجھے وہ تقسیم کرنے کا اختیار دیا جاتا اور انسان اگر تقسیم کرنے کے لیے سمجھے وہ ذمہ دار بنایا جاتا تو میرے خیال میں سمجھے کسی انسان کے غلط استعمال ہونے پر، ان نعمتوں کے غلط استعمال ہونے پر سمجھے وہ اس نعمت کو کیا کر لیتا؟ چھین لیتا. آنکھ کو چھین لیتا، وہ کان کو چھین لیتا. لیکن آنکھیں غلط دیکھتی ہے، کان غلط سنتا ہے، زبان غلط بولتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی زبان ہماری چھینی نہیں ہے، آنکھ نہیں چھینی ہے، کان نہیں چھینا. یہ اللہ کی سمجھے طرف سے فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اپنے بندوں کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ ہے اس کا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے. موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، پیغمبر اور پیغمبر بنایا اور
پوری دنیا کی حکومت ان کو عطا فرمائی، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی موت کا ایک وقت مقرر تھا. ان کے لیے بھی موت کا ایک وقت کیا تھا؟ مقرر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو دنیا کی حکومت مل جائے گی، لیکن موت کا وقت آئے گا تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. موت طاری کر کے بتا دیا. اور موت کے لیے ایک وقت متعین ہے، چاہے کتنا ہی اہم کام باقی رہ جاوے، لیکن موت کے لیے جو وقت متعین ہے اسی متعین وقت ہی میں موت آئے گی. ذرہ برابر وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، لیکن ان کی موت سے پہلے اور وفات سے پہلے انہوں نے جناتوں کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کروا رکھا تھا. بیت المقدس جانتے ہیں ہم کہ فلسطین میں ہے، بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کروا رکھا تھا جناتوں کے ذریعے. اور بڑے خطرناک تھے، یہ بڑے سمجھے سرکش تھے کہ ذرا برابر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ چکتی تھی تو وہ فوراً سمجھے سرکشی کرنے لگتے تھے. کام میں جو یہ کیا ہے وہ سمجھے اندھا وال دیتے تھے، کام صحیح انداز سے کرتے نہیں تھے. وفات سے پہلے بیت المقدس کی بیت المقدس کی عمارت کا ابتدائی کام حضرت داؤد علیہ السلام ان کے والد محترم نے یہ شروع کروایا تھا، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی تھی. اور بیت المقدس کا ما بقیہ تعمیری کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شروع کروایا تھا. سمجھے اس کی تکمیل ہو رہی تھی، لیکن ابھی تکمیل ہوئی نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سمجھے وفات کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. نگرانی کرتے تھے، جناتوں کے ذریعے سمجھے کام لیتے تھے، نگرانی ہوتی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محراب میں اور اپنے عبادت خانے میں جا کر بیٹھ گئے. اور ان کی عبادت کرنے کا جو طریقہ تھا، کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا جو طریقہ تھا، اس طریقے سے ایک لکڑی کے سہارے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اور کانچ لگا رکھے تھے اور سمجھے کانچ کے اندر سے وہ نگرانی کرتے رہتے تھے. باہر تعمیری کام ہو رہا ہے، سمجھے جیسے آج کل آفسیں ہوتی ہے کہ آفس میں آدمی اے سی کے اندر بیٹھ کر یہ کیا ہوتا ہے سمجھے وہ نگرانی کرتا رہتا ہے، اور باہر سب تعمیری کام ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بیت المقدس کا باہر جو تعمیری کام ہو رہا تھا اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور اپنے محراب میں سمجھے کھڑے کھڑے عبادت میں مشغول تھے اور کانچ سے نگرانی کر رہے تھے. لیکن موت کا ایک وقت متعین تھا، مقرر تھا. اس مقررہ وقت میں موت آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی کے سہارے پر یہ کھڑے رہے. مرنے والا آدمی لکڑی کے سہارے پر بھی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. مرنے والے آدمی کو لکڑی کا سہارا دے تو وہ نہیں کھڑا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ کہ سمجھے عبادت خانے میں ہیں، کھڑے ہیں اور لکڑی کے سہارے پر ہیں. وفات ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، لیکن لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہوئے ہیں. اور دور سے دیکھنے والا آدمی یہی تصور کرے گا کہ یہ آدمی زندہ ہے، لکڑی کے سہارے کھڑا ہے. اور جنات یہی سمجھتے تھے کہ ہماری نگرانی ہی کر رہے ہیں، حضرت والا ہماری نگرانی ہی کر رہے ہیں. حالانکہ انتقال ہو گیا تھا. اور جناتوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا رعب تھا کہ قریب آ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ذرا یہ دیکھے سمجھے کہ زندہ ہے یا مر گئے. قریب آ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. بعض استاد ایسے ہوتے ہیں، بعض معتمین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ان کے پاس پٹکنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے اور بعضوں کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. بعض ایسے سخت ہوتے ہیں سمجھے وہاں قریب جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور بعض اتنے نرم ہوتے ہیں کہ سمجھے کیا ہوتے ہیں سمجھے بالکل وہاں قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں استاد سمجھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب جو ہے جناتوں کے دل میں اتنا سخت تھا کہ قریب آ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ زندہ ہے یا کہ
سمجھے انتقال کر گئے اور اسی میں وہ سمجھے کام میں لگے رہے زندہ سمجھ کر. اگر پتہ چل جاتا کہ انتقال کر گئے تو وہی ادھورا کام چھوڑ کر بھاگ جاتے, وہ تو کام چھوڑ کر بھاگ جاتے, لیکن سمجھے زندہ سمجھ رہے تھے انتقال ہو گیا تھا. یہاں تک کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ جس لکڑی کے سہارے پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے, اس لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کیا. دیمک گجراتی میں جس کو اوندھے بولتے ہیں, اوندھے, گھن کا کیڑا, لکڑی کا کیڑا, دیمک نے کھانا شروع کیا. کھاتے 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 یہ پوری لکڑی جو کھا کر یہ کھوکھلی اور سمجھے بالکل کمزور کر دی, بالکل کھوکھلی کر دی لکڑی. اور جلالین وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لکڑی کو جب دیمک کے کیڑے نے, گھن کے کیڑے نے کھا کر بالکل کھوکھلا کر دیا اور وزن ان کا برداشت نہ ہوا تو وہ لکڑی جو ہے ٹوٹ کر نیچے گری اور وہ خود بھی نیچے گر گئے. اور وہ جناتوں کا احساس, اوہ یہ تو انتقال کر گئے, کاش کہ ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو اتنی ہم سمجھے مشقت برداشت نہ کرتے اور ایسا جو سخت کام ہم نہ کرتے, سخت کام نہ کرتے. وہ جو گرے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, گرنے کے کتنے مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا, کتنے مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا. جلالین کے اندر لکھا ہے کہ وہ گھن کا کیڑا اور وہ اوندھے دیمک ایک دن میں کتنی لکڑی کھا سکتی ہے, کتنی لکڑی کھا سکتی ہے. مان لو سمجھے کہ 3-4 دوراوا لکڑی وہ سمجھے ایک دن میں وہ دیمک کا کیڑا جو کھا سکتا ہے. پھر سمجھے اس پوری لکڑی کو ناپا, پوری لکڑی کو ناپا کہ کتنی لمبی لکڑی تھی. اس لمبی لکڑی کو روزانہ کیڑا جو کھاتا تھا, روزانہ کیڑا کھاتا تھا, اس پر تقسیم کیا کہ یہ اتنا, پھر اتنا, پھر اتنا تقسیم کیا. تو تقسیم کرتے 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 جو ہے اس کی تعداد بنے اتنے جتنے 1 سال کے دن ہوتے ہیں, 1 سال کے دن ہوتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ جب گرے تھے تو گرنے کے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا, لیکن جسم بالکل صحیح سالم تھا. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, اللہ تعالیٰ کو جسم جو کھڑا رکھنا منظور تھا اور جسم کو صحیح سالم رکھوانا منظور تھا, کیونکہ جناتوں کی نگرانی کروانی تھی اور بیت المقدس کا مابقیہ تعمیری کام پورا کروانا تھا. اگر وہ اسی وقت گر جاتے اور جناتوں کو پتہ چل جاتا تو وہاں سے یہ کیا ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے. بہرحال دیکھیے فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتم. پھر جب ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت پر لوگوں کو ان کی موت پر جناتوں کو رہنمائی نہیں کی مگر یہ زمین کے کیڑے نے, سمجھے دابۃ الارض زمین کا یہ سمجھے کیڑا, دابہ یعنی جانور, یعنی وہی یہ کیڑا, مگر زمین کا کیڑا, تاکل من سأتم کہ جو کیڑا ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا. فلما خر تبینت الجن, جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نیچے گرے تو جناتوں کے سامنے بات واضح ہوئی, اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. کاش کہ وہ لوگ غیب کی باتوں کو جانتے, اللو کانوا یعلمون الغیب, کاش کہ وہ یعنی جنات غیب کی باتوں کو جانتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو ایسے سخت کام کے اندر وہ نہ ٹھہرے رہتے, ایسے سخت کام میں نہ ٹھہرے رہتے. بہرحال یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے جڑے ہوئے یہ چند واقعات ہے, سمجھے جو معجزاتی واقعات ہیں. ان معجزاتی واقعات کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کفار مکہ اور وہ مشرکین مکہ کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو انکار کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں محال ہیں, ناممکن ہیں, اس لیے یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے
سامنے یہ محال اور ناممکن چیزیں جو ہے دکھا دی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناممکن اور محال چیزوں کو جو ہے سمجھے وجود میں لا سکتا ہے. جب یہ ساری چیزیں جو ہے وجود میں لا سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے, تو کیا جو ہے قیامت اور جس کو جو ہے کیا ہے سمجھے جو مر گیا ہے اور جو انتقال کر گیا ہے اس کے دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت کو قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مضامین کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.